اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت کانواں والی سرکار رحمت اللہ علیہ اور کرشماتی گھوڑے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت سائیں کرم الہی قادری عرف کانواں والی سرکار کا شمار گجرات کے مشہور فقراء میں ہوتا ہے۔ آپ مجذوب ولی تھے، اس لیے آپ کی کیفیت مجذوبانہ تھی اور آپ نے فقر میں بہت شہرت پائی۔ آپ کا خاندانی تعلق ارائیں یعنی مار خاندان سے تھا۔ یہ ایک قوم قدیم زراعت پیشہ قوم ہے۔ والد ماجد کا نام غلام محمد تھا جو مہر کے لقب سے مشہور تھے۔ والدہ کا نام بھولا بی بی تھا جو اپنے خامد کی بڑی تابعدار اور خدمت گزار تھی۔ حضرت کرم الہی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 13 اپریل سن 1838 میں گجرات کے محلہ نیا والی میں ہوئی۔ یہ محلہ گجرات کی قدیم آبادی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ کا ولی جس چیز سے محبت رکھتا ہے تو وہ چیز اس کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ آخری عمر میں آپ کو پرندوں سے بہت پیار تھا اور خاص کر کووں سے ایسا پیار ہوا کہ انہی کی نسبت سے آپ کا یہ لقب کانواں والی سرکار مشہور ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ کوا ایک بہت ہی بزدل پرندہ ہوتا ہے جو انسان کے سائے سے بھی گھبراتا ہے، لیکن ادھر یہ عالم تھا کہ حضرت کرم الہی رحمت اللہ علیہ سے یہ پرندہ اس قدر مانوس تھا کہ وہ آپ کے بازو، سر اور آپ کے حقے پر بھی بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ کے پاس سے اڑنے کا نام ہی نہ لیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی دوسرا آدمی آپ کے قریب آتا تو خوف سے اڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ آپ کو بھی پرندوں سے اتنا پیار تھا کہ جو نظر و نیاز آتی تھی آپ سب کچھ انہیں ہی کھلا دیتے تھے، اور کبھی بیٹھنے والے لوگوں کو بھی۔ آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زائد تھی۔ بڑھاپے سے جسم مبارک بہت کمزور تھا۔ آپ کسی کو اپنے پاس کمرہ میں نہ بیٹھنے دیتے، صرف ایک خادم ہی داخل ہو سکتا تھا۔ آپ کا وصال بروز اتوار 23 صفر سن 1349 ہجری بمطابق 20 جولائی 1930 5 ساون کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس گجرات میں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حسب معمول لنگوٹ باندھے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے پاس ایک پانی والا گھڑا پڑا ہوا تھا جو عموماً آپ کے قریب ہی رہتا تھا۔ یہ پانی کے استعمال کے لیے رکھا تھا۔ اس گھڑے سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کے خدام بھی اس گھڑے سے پانی لے لیا کرتے تھے۔ آپ کسی کو منع نہ فرماتے۔ ایک روز ایک سالک درویش آیا اور یکا یک گھڑے کو پکڑ کر پانی پینے لگا۔ آپ نے خلاف معمول اسے گھڑے سے پانی پینے سے منع فرمایا اور کہا کہ کنویں سے جا کر پانی پی لو۔ وہ شخص کہنے لگا، سائیں جی پانی پینے دیں، کنویں میں آپ نے کوئی دودھ رکھا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ وہاں سے جا کر پی لیں؟ آپ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، جاؤ کنویں سے دودھ ہی پیو۔ وہ شخص کنویں پر گیا، کنویں سے پانی نکالا تو وہ دودھ بن چکا تھا، سارا کنواں دودھ۔ اس نے سیر ہو کر پیا۔ درویش نے جب دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے لگے، واہ بابا واہ، تیری زبان تو سیف یعنی تلوار ہے۔ منہ سے دودھ کا لفظ نکالا اور کنواں دودھ بن گیا۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ تیر ہے، تم نے دن کو کہا رات تو رات ہو کر رہی۔ آپ کی اس کرامت کا یکدم گرد و نواح میں چرچا ہوا۔ گجرات کے شہر کے لوگ جوک در جوک آپ کے ڈیرے پر آنے لگے، دودھ سے پیٹ بھرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں لوگوں کا دودھ کو دیکھنے اور پینے کا ایسا تانتا بندھا کہ جو بیان سے باہر ہے۔ دودھ انتہائی خالص اور تازہ تھا۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اور ہیلتھ افیسر بھی وہاں آ گئے اور بچشم خود انہوں نے اس دودھ کا معائنہ کیا اور اسے درست قرار دیا۔ کنویں میں پورے 24 گھنٹے دودھ رہا، پھر لسی بن گئی اور پھر کچھ عرصہ کے بعد کنویں کا دودھ اپنے اصل پانی میں تبدیل ہو گیا۔ تذکرہ اولیاء پاکستان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرید اللہ جوایا گجرات سے باہر گیا۔ اس نے وہاں کچھ دیر قیام کیا۔ واپسی کے لیے جب اس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ لنگڑا ہو چکا تھا، اس سے چلنا دوبر ہو چکا تھا۔ بہت پریشان ہوا۔ اسی رات کو اس کے خواب میں حضرت کرم الہی
المعروف حضرت کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ نظر آئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضرت واپسی آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، سواری نہیں ہے، ایک لاغر سا گھوڑا ہے، وہ بھی لنگڑا ہو چکا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے جواب دیا اللہ جوایا یارا گھوڑا تو ٹھیک ہے، تم واپسی کا قصد کرو۔ صبح اللہ جوائے نے جب دیکھا تو گھوڑا بالکل تندرست تھا۔ واپسی گجرات کی طرف روانہ ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ دنوں بعد عرض کی کہ حضرت میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ گھوڑا فروخت کر دوں اور میرا ایک پیر بھائی اس کو خریدنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اتفاق سے وہ پیر بھائی بھی قریب ہی بیٹھا تھا، کہنے لگا جی حضور میں یہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ جوایا تم ایک لنگڑے گھوڑے کو بیچنے لگے ہو اور وہ لنگڑا گھوڑا خریدنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ جوایا نے فرمایا حضور گھوڑا تو ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں اس نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا، مگر حیران اور پریشان وہ اور دم بخود رہ گئے تمام درویش اور ناظرین کہ گھوڑا تو لنگڑا تھا، لنگڑا ہی رہا۔ اس پر اللہ جوایا بہت نادم ہوا، آپ سے معافی طلب کی اور اس گھوڑے کو پھر آستانہ کے لیے وقف کر دیا جو بار برداری کے کام آنے لگا، اور وہ گھوڑا تو ٹھیک تھا اور ٹھیک ہی رہا۔ نگاہ مرد مومن میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔